السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو لوگ بہت پوچھتے نظر آتے ہیں کہ سر کیا بات ہے کہ آج کل ریلیشن شپس کے اندر وہ بانڈنگ نہیں محسوس ہوتی، وہ ایک تقویت ہوتی تھی نا انسان کی انسان سے، وہ کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ اس کا میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آج کل جو نسل آپ کو زیادہ تر نظر آ رہی ہے، جو ورک فورس میں ہے یا ایجوکیشن میں ہے یا مختلف اور طبقات میں موجود ہے، اس میں ایک عجیب سا عنصر پیدا ہو گیا ہے، وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ سوشل میڈیا میں آپ ایک سمپل کلک سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک سمپل کلک سے ان کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اتنا ہی قریب ہے جتنے ایک فرینڈ ریکویسٹ، ایک لنکڈ ان پہ کنیکشن ریکویسٹ یا سبسکرائب کا بٹن یا فالو کا کلک، اور اتنا ہی دور ہے کہ ایک کلک ان فالو، ایک کلک ان سبسکرائب۔ ایک آدمی جس کی آپ مدح سرائی کر رہے ہیں کہ سر آپ تو یہ اور آپ تو وہ اور آپ تو فلانا، اور آپ سے بڑا تو کوئی ان کا ڈائی ہارڈ فین ہی نہیں ہے، اور اگلے ہی لمحے آپ کو ان کی ایک بات بری لگ گئی، آپ ان سے ناراض ہو گئے، آپ نے کھٹ سے جا کے انہیں ان فالو کر دیا، ان سبسکرائب کر دیا۔ دیٹس اٹ، ریلیشن شپ ایک کلک میں بلڈ ہوئی اور ایک کلک میں ٹوٹ گئی۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے تعلقات بلڈ کرنے پڑتے تھے، اس کو سالوں سال لگتے تھے، پھر آپس میں تعلقات بلڈ ہوتے تھے۔ تعلقات کے بلڈ ہونے کے بعد پھر ایک دوسرے سے دوری بڑی مشکل ہو جاتی تھی، کیونکہ آپ نے اس پہ ورک کیا ہے یار، کئی سال لگا دیا آپ نے اس تعلق کو بلڈ کرنے کے لیے۔ پھر ایک محبت اور ایک پیار اور ایک انسیت، یہ ایک تعلق پیدا ہو جاتا تھا کہ بندے ایک دوسرے کے لیے آٹومیٹکلی تڑپتے تھے، ایک دوسرے کے لیے آٹومیٹکلی ایک کشش تھی، کیونکہ ایک انویسٹ ہوا تھا اس میں، ٹائم اینڈ ایفرٹ واز انویسٹڈ ان اٹ۔ آن ٹاپ آف دیٹ میں بھی منی واز انویسٹڈ ان، کہ آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا، انہوں نے آپ کو اپنے پاس بلایا، آپ نے انہیں وقت دیا، انہوں نے آپ کو وقت دیا، لمحے بتائے ساتھ، ٹاسکس پر کام کیا۔ اٹ واز، اب تو معاملہ بڑا جدا گانا ہے۔ اس کا افیکٹ ہماری زندگیوں پر بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ سوچ ایسی ہوگی نا، یو کین ٹرین دا برین ہاؤ ایور یو وانٹ ٹو ٹرین دا برین۔ یو ہیو ٹرین دا برین کہ اٹس جسٹ اے کلک اوے اینڈ اٹس جسٹ اے کلک اینڈ دین یو آر اوے۔ تو اسی لیے جو ہے اس کا اثر ہمارے ہاں معاشرے پر بھی پڑا ہے کہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں، مادہ پرستی بڑھ گئی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ بھی تھا نا کہ لوگ اتنا زیادہ موو اراؤنڈ نہیں کرتے تھے، اب تو موو اراؤنڈ کر رہے ہیں، یہاں کام کیا 2 سال میں کہیں اور چلے گئے، یہاں پہ جب تھے تو یہاں والوں سے جڑے تھے، وہاں گئے تو یہاں والوں کی فکر ہی کوئی نہیں، پھر نئے جڑ گئے، نئی جگہ جڑ گئے، نئے پزل پیسز میں لگ گئے، تو وہ ایک عجیب طریقہ۔ اچھا، پھر آپس میں اگر بلڈنگ بھی ہے تو وہ ایک پروفیشنل ریلیشن شپ از ٹوٹلی ڈفرنٹ دین ادر ریلیشنس۔ تو ایک عجیب جو ہے نا، اب آئی ونڈر، ابھی جو جنریشن اسکول لائف میں ہے، انہوں نے تو جی بچپن سے گیجٹ لائف دیکھی ہے، بچپن سے انہوں نے گیجٹ لائف دیکھی ہے۔ ہم نے تو چلیں بچپن سے کمپیوٹر دیکھا ہے، ہمارے سامنے ہی انٹرنیٹ آیا، گھروں میں پہنچا، ہم نے کمیونیکیشن سٹارٹ کی۔ ہم سے پچھلی جنریشن نے تو کمپیوٹر بھی اپنی لائف ٹائم کے بہت بعد والے عرصے میں دیکھا تھا، پروفیشنل لائف میں کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اور یا کسی کے آفس میں ہے لیکن وہ پرسنلی اسے یوز نہیں کر رہے۔ وہ جنریشن بھی ایک تھی ہم سے پہلے جو شاید اب ورک فورس میں نہ ہو، یا ہو تو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوگی۔ تو بہرحال لیٹس سی، اب تو ریسرچرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ایک گھر میں اگر دادا، باپ اور بیٹا رہ رہے ہیں تو ہم کہتے تھے 3 جنریشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 3 جنریشنز کیا ہیں کہ اگر آپ کا ایک بچہ 15 سال کا ہے، ایک 10 سال کا ہے اور ایک 5 سال کا ہے، تو یہ 3 جنریشنز ہیں، کیونکہ ہر 5 سال میں جنریشن بدل رہی ہے۔ آپ کے پہلی جماعت کے بچے کو جو ایکسپوجر ہے وہ آپ کی چھٹی جماعت کے بچے کو ایکسپوجر نہیں ہے، کیونکہ وہ 5 سال پہلے جب پہلی جماعت میں تھا تو سوچے ہاؤ واز دا ورلڈ لائک 5 years ago. تھنک اباؤٹ اٹ۔ آپ پرانے ڈرامے، ویڈیوز، موویز دیکھتے ہیں
تو 60s 70s 80s میں کیا ہوتا تھا گھر میں؟ ایک کسی نے گھر بنانا ہے نا تو گھر میں آپ کو بجلی، پانی، گیس، دیٹس اٹ، گھر بن گیا. کوئی راؤٹر کا جھنجٹ نہیں، کوئی وائی فائی کا کنیکشن نہیں. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا اور پہلے چلے جائیں تو بس گھر بنانا ہوتا تھا، دیواریں کھڑی کرنی ہوتی تھی، چھت ڈالنی ہوتی تھی، دروازے کھڑکیاں لگانے ہوتے تھے، گھر تیار ہو گیا. لٹرلی یہ فرنیچر کے جھنجٹ بھی نہیں تھے. کہیں کہیں فرنیچر ہوتے تھے، کہیں کہیں نہیں بھی ہوتے تھے، خالی فرش ہوتے تھے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم تھنگز ہیو چینجڈ ا لاٹ. پرانے زمانے میں آپ دیکھیں کوئی یہ جو آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، ٹی وی شی وی تھوڑی ہوتے تھے. There was no TV, there was no dish, there was no cable. I mean, life was very different. There was فون بھی نہیں تھے بھائی. یہاں تو ہر بندہ فون لے کے پھر رہا ہے. فون بھی نہیں تھے گھر میں بھی. محلے میں کسی کے ہاں فون ہوتا تھا. 80s کی بات بتا رہا ہوں. محلے میں کسی کے پاس فون ہوتا تھا، اس کے گھر فون آتا تھا اور پھر وہ باقی محلے والے جو ہے وہ ان کو اپروچ کیا جاتا تھا ایسے. تو لائف واز ویری ڈفرینٹ. ناؤ اٹس ویری ڈفرینٹ، ویری ویری ڈفرینٹ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا ماحول ہے اس کا اثر انڈیویجولس پر پڑے گا. جب پڑے گا تو ایسے ہوگا. تو یہ جو کنیکشنز ہیں یہ کلک اوے ہیں. جنریشنز بہت جلدی رول آؤٹ ہو رہی ہیں. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ ایکسپوجر بڑھ گیا ہے تو انفارمیشن شیئرنگ بہت بڑھ گئی ہے. بہت تیزی سے انفارمیشن جو ہے یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے. بالکل کہتے ہیں نا جنگل میں آگ لگنے کے موافق جو ہے ایک سیکنڈ میں چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، یہاں سے وہاں چلی جاتی ہیں. یہ انفارمیشن ہے. لیکن ہمارا آج کا بچہ اسے نالج سمجھتا ہے. نتیجتاً بہت سارے ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ جن کے پاس انفارمیشن ہے، اس انفارمیشن کو وداؤٹ پراپر انڈرسٹینڈنگ وہ شیئر کر رہے ہیں اور لوگ انہیں نالجبل سمجھ رہے ہیں. لوگ انہیں نالجبل سمجھ رہے ہیں. انفارمیشن اور نالج کا فرق لوگوں میں ختم ہو گیا. They have come to a point where they think that a person giving information is knowledgeable. No, he is just a person with information. ایسی ہے جیسے ایک ڈکشنری ہے. ڈکشنری میں ہزاروں لفظ ہوتے ہیں، وہ انفارمیشن ہے. اس کی جب تک یوزز کے اوپر آپ نہیں دے آئیں گے، اس کی امپلیمنٹیشنز کے اوپر نہیں آئیں گے، اس کی گہرائی میں ان ڈیپتھ میں آپ نہیں آئیں گے، اس کو آپ پریزنٹ نہیں کر پائیں گے، وہ نالج کے لیول پہ نہیں آئے گی. جسٹ این انفارمیشن. تو وہی حال ہے کہ ہر ایک انفارمیشن باکس بن گیا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نالجبل ہوں. تو انفارمیشن ایک الگ لیول ہے، نالج ایک الگ لیول ہے، اور وزڈم ایک الگ لیول ہے. یہ تین الگ الگ لیولز ہیں. تو اس لیے اس کو بھی فرق نہیں کر پا رہے لوگ. نتیجتاً بڑا خلط ملط ہو گیا ہے معاملہ. کسی سے بھی کچھ بھی لے کے اور کسی سے بھی بات کرنے لگو تو وہ آپ کو انفارمیشن کی مار مارتا ہے، اور وہ نالج کی مار نہیں مار رہا ہوتا کیونکہ اس کے پاس خود نالج نہیں ہے. اس کو الف کا بے نہیں پتا. اس کو یہ پتا ہے کہ فلاں سیلیبریٹی اتنے پیسے ہیں اس کے، فلاں سیلیبریٹی نے فلاں جگہ سائن کر لیا ہے کانٹریکٹ، فلاں کے اتنی بیویاں ہیں، فلاں جو ہے وہ مر گیا، فلاں کے اتنے البمز آئے تھے، اتنی موویاں آئی تھی. انفارمیشن سینٹرز بنے ہوئے. ایوری بڈی از اے ویکیپیڈیا ان دیٹ سینس. IMDb, that's what they have become. لیکن اس کو نالج نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں ہے ان کے نالج میں. اور وزڈم تو خیر بہت آگے کی بات ہے. تو انفارمیشن ایکسچینج بہت ہو رہی ہے اور یہ ہیومن نیچر ہے. بیک ان اولڈ ڈیز ٹو we were chatterboxes sharing information, but we never claimed to be knowledgeable. We knew that we are informative people. That's all we are. We just have information that we are passing on. The problem now is that they have information and they think that they have knowledge. That's dangerous. That's dangerous. Bahral, Allah asaniyan kare. Ameen. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa shafi'ana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.